بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی ورتل القرآن ترتیلا۔ قابل قدر سامعین، ان دنوں ہمارا جو اصل موضوع چل رہا ہے وہ علم تجوید ہے۔ بیچ میں محرم الحرام اور یوم عاشور آئے تو اس کی مناسبت سے ایک دو ویڈیوز ان ایام کی شرعی حیثیت کے بارے میں اپلوڈ کر دی گئی تھی۔ اب ہم آتے ہیں واپس اپنے موضوع کی طرف۔ علم تجوید کے حوالے سے ابھی تک جو آپ نے اسباق پڑھے ہیں وہ کچھ ابتدائیہ پہ مشتمل تھے، یعنی اس میں وہ ابتدائی چیزیں بیان کی گئی تھی جن کا جاننا علم تجوید کے آغاز سے پہلے ضروری ہے۔ وصل اور فصل، استعاذہ اور بسملہ، لحن وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں۔ اس کے بعد شروع کیا گیا تھا علم تجوید میں، تو آپ نے مخارج کے بارے میں پڑھا۔ یہ تفصیل تھی کہ مخارج میں 3 مذہب ہیں۔ ایک مذہب امام خلیل نحوی بصری کا ہے رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ، انہوں نے فرمایا تھا کہ کل 17 مخارج ہیں۔ دوسرا مذہب سیبویہ کا ہے، وہ یہ ہے کہ 16 مخارج ہیں۔ تو وہ مخارج میں جو فی الذہن کا جو مخرج ہے، جس کو ہم نے چوتھا اصل کہا تھا، جس سے حروف مدہ ادا ہوتے ہیں، وہ اس والے مخرج کو نہیں مانتے۔ اور تیسرا مذہب تھا فرا کا یا اس کے متبعین کا، وہ یہ تھا کہ مخارج کل 14 ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ جو فی الذہن والا مخرج نہیں مانتے وہ، اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ لام، نون اور را، ان 3 حروف کے الگ مخارج نہیں ہے، جیسے میں نے آپ کو تفصیل بتائی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی مخرج ہے، تو 2 مخارج اس میں سے کم ہو گئے تو 14 رہ گئے۔ بہرحال آپ نے یہ پڑھا تھا، یہ جو پچھلا سبق ہے تھوڑا سا میں اس کو دہرا اس لیے رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے ذہن میں وہ سبق موجود رہے۔ تو آپ نے یہ پڑھا تھا کہ اصول مخارج 5 ہیں۔ ایک ہے جناب حلق، دوسرا ہے لسان، تیسرا ہے شفتین دونوں ہونٹ، چوتھا ہے جوف دہن منہ کا اندر کا خالی حصہ، اور 5واں اصل ہے خیشوم۔ تو حلق کے 3 مخارج، لسان کے 10 مخارج، یہ 13 ہو گئے، شفتین کے 2 مخارج، 14 15 ہو گئے، اور ایک مخرج جوف دہن کا 16 ہو گئے، اور ایک مخرج خیشوم کا، یہ ٹوٹل 17 مخارج ہو گئے۔ بنا بر مذہب امام خلیل احمد نحوی بصری المتوفہ 107 ہجری، اور اس کے مذہب پہ ہیں امام محمد ابن الجزری رحمہ اللہ، جو علم تجوید کے مشہور نام ہیں۔ تو بہرحال یہ تو تفصیل تھی، مخارج میں چلی گئی، گزر گئی۔ اب ہم آ رہے ہیں صفات کی طرف۔ آج کا یہ جو سبق ہے یہ صفات کے بارے میں ہے۔ تو آج کے سبق میں آپ کو صفات کی تعریف بتائی جائے گی، تاکہ آپ کو یہ سمجھ آئے کہ صفات دراصل ہیں کیا چیز علم تجوید کے اصطلاح میں۔ اور اس کے بعد آپ کو صفات میں 2 طرح کی تقسیم بتائی جائے گی، ایک ابتدائی تقسیم ہے، ایک ثانوی تقسیم ہے۔ تو بہرحال آ جائیے، صفات صفتن کی جمع ہے، صفت، جو اردو میں بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب اور ہے اردو میں، اور عربی اور خاص طور پہ علم تجوید کے اصطلاح میں صفت حرف جس مخرج سے نکلتا ہے، اس مخرج سے نکلنے کی وقت اس کی جو کیفیت اور حالت ہوتی ہے نا، اس کیفیت اور حالت کو کہا جاتا ہے اس حرف کی صفت۔ یعنی آپ مثال کے طور پہ وہ را پڑھ رہے ہیں، مخرج سے نکال رہے ہیں، ادا کر رہے ہیں، جس پہ زبر ہے، تو آپ نے اس کو پر ادا کرنا ہے۔ یہ جو آپ را کو پر ادا کر رہے ہیں، اس پر ادا کرنے کو صفت کہا جاتا ہے۔ صفات کی 2 قسمیں ہیں، ایک یہ پہلی ابتدائی تقسیم ہے صفات کی، صفات لازمہ اور صفات غیر لازمہ۔ جو صفات غیر لازمہ ہے ان کو صفات عارضہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو ان الفاظ سے کسی حد تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ صفات لازمہ وہ صفات ہیں
کہ جو حرف میں ہر حالت میں پائی جاتی ہیں، اگر وہ صفت نہ پائی جائے تو وہ حرف سرے سے حرف ہی نہیں رہتا، یہ کوئی اور حرف بن جاتا ہے، یا پھر حرف تو حرف رہتا ہے لیکن اس کی ادائیگی ناقص ہو جاتی ہے اس صفت کے بغیر، یہ صفات لازمہ کہلاتے ہیں۔ اور صفات عارضہ وہ ہیں جو حروف میں کبھی پائے جاتے ہیں کبھی نہیں پائے جاتے۔ صفات عارضہ کی مثال جیسے را کو پر یا باریک پڑھنا ہے، تو یہ صفت ہے را کی، ابھی میں نے اوپر مثال دے دی ہے اس کی۔ تو جو را ہے اس میں ہر حال میں یہ صفت نہیں پائی جاتی، کبھی وہ را پر ہوتی ہے کبھی باریک ہوتی ہے، وہ صورتیں آگے آ رہی ہیں انشاءاللہ مستقل سبق میں، یہاں میں صرف مثال کے لیے آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا تھا۔ پھر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو صفات لازمہ ہیں اس کی پھر تقسیم ہے، یہ دوسری تقسیم ہے کہ دوسری تقسیم کے مطابق جو صفات لازمہ ہیں اس کی پھر دو قسمیں ہیں، متضادہ اور غیر متضادہ۔ صفات لازمہ متضادہ وہ ہیں جن کی کوئی ضد موجود ہوتی ہے، یہ آسان الفاظ میں اس کی تعریف ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ شدت ایک صفت ہے تو اس کی ضد ہے رخوت، شدت سختی کو کہا جاتا ہے اور رخوت نرمی کو، تو یہ جو شدت ہے اس کی ضد موجود ہے رخوت، یہ لازمہ متضادہ ہیں۔ دوسرے الفاظ میں مجودین نے اس کو یوں بیان کیا ہے کہ لازمہ متضادہ وہ ہے کہ کسی ایک حرف میں وہ دونوں صفات بیک وقت موجود بھی نہیں ہوتے اور ان دونوں صفات میں سے کسی ایک صفت سے کوئی حرف خالی بھی نہیں ہوتا۔ یہ 29 حروف تہجی ہیں نا، آپ ان سب میں سے کوئی بھی حرف لے لیجئے تو آپ کو اس حرف میں نظر آئے گا کہ کوئی ایک صفت موجود ہے، یا شدت موجود ہے یا رخوت موجود ہے۔ ایسا کوئی حرف آپ کو نہیں ملے گا جس میں ان دونوں صفات میں سے کوئی بھی صفت موجود نہ ہو، یا آپ کو کوئی ایسا حرف بھی نہیں ملے گا ان 29 حروف تہجی میں جس کے اندر یہ دونوں صفات بیک وقت موجود ہوں۔ تو یہ ہیں صفات لازمہ متضادہ۔ اور صفات لازمہ غیر متضادہ وہ صفات ہیں جو کہ حروف میں پائی جاتی ہیں لیکن ان کا کوئی ضد موجود نہیں ہوتا، ضد موجود نہیں ہوتا۔ مفہوم کے اعتبار سے وہ جو صفات ہیں وہ ایک دوسرے سے بالکل الگ تلگ ہوتے ہیں۔ جیسے اس کی مثال میں آپ کو دے دوں، ایک قلقلہ ایک صفت ہے، یہ 5 حروف میں پایا جاتا ہے، قطب جد قاف طا جیم دال۔ آگے جب آئے گا تو انشاءاللہ اس میں ہم تفصیل بتائیں گے قلقلہ مطلب کیا ہے، لیکن یہ ایک صفت ہے تو یہ 5 حروف میں پایا جاتا ہے، یہ ایک صفت لازمہ غیر متضادہ ہے۔ اور دوسری صفت لازمہ غیر متضادہ ہے صفیر صاد کے ساتھ، سیٹی والے حروف، یہ ز سین صاد میں یہ صفت پائی جاتی ہے۔ اب یہ دونوں صفات لازمہ غیر متضادہ ہے لیکن ان کا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، مفہوم کے اعتبار سے یہ ایک دوسرے سے بالکل الگ الگ ہے۔ تو بھائیو، آج کے سبق میں آپ نے کیا کیا چیزیں جانی؟ صفات کی تعریف، پھر اس کی ابتدائی تقسیم، پھر اس کی ثانوی تقسیم۔ ابتدائی تقسیم میں اس کی 2 قسمیں تھیں، لازمہ، صفات لازمہ اور صفات عارضہ۔ اور یہ عارضہ کا لفظ کہ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، آپ لوگوں سے شیئر کر لیتا ہوں۔ میں جب دور حدیث کے سال علم تجوید کا شارٹ کورس پڑھ رہا تھا 3 مہینے کا، تو وہ ایک یونیورسٹی کے تحت وہ کورس منعقد کرایا جاتا تھا اور اس میں کافی سارے طلباء ہوتے تھے، اور جو ہمارے استاذ تھے، میں ان کا نام نہیں لیتا، وہ بہت بڑے قاری اور معروف قاری تھے، 17 اس نے کیا تھا مدینہ یونیورسٹی سے، لیکن اس نے باقی جو درس نظامی ہے وہ نہیں پڑھا تھا، صرف قرأت پڑھی تھی اس نے۔ تو اس کورس میں اکثریت جو طلباء ہوتے تھے وہ کالج یونیورسٹی کے طلباء ہوتے تھے۔ تو بہرحال جو مدارس کے طلباء ہیں وہ بہت مہذب ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ ادب کرتے ہیں اپنے اساتذہ کا، وہ احترام کرتے ہیں۔ اور جو آج کل کے زمانے میں بھائیو
باتیں مشہور ہے نا مدارس کے طلباء کے حوالے سے کہ یہ قدامت پسند ہے اور یہ فرسودہ سوچ رکھنے والے ہیں اور یہ ہیں یہ صرف اس کو میں میڈیا ٹرائل کہتا ہوں، در حقیقت ایسے نہیں ہے۔ یہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جن کا مدارس کے ساتھ سرے سے کبھی واسطہ ہی نہیں پڑا، یا اگر ان کا واسطہ پڑا ہے تو بہت مختصر، اور انہوں نے صرف سوشل میڈیا پہ مدارس کے خلاف جو کمپین چلایا جاتا ہے وہی دیکھا سنا ہے، ان کا ذہن اس طرح بن جاتا ہے۔ باقی اگر کسی کو واسطہ پڑے نا مدارس کے ساتھ تو وہ جا کے دیکھیں کہ استاذوں کا ادب و احترام کیا ہوتا ہے، تہذیب کیا ہوتا ہے۔ تو بہرحال جو کالج یونیورسٹی کے طلباء ہیں وہ اس چیز کا زیادہ لحاظ نہیں رکھتے۔ تو ہمارے قاری صاحب نے یہ سبق پڑھا رہے تھے را کے پر یا باریک ہونے کا، تو اس دوران میں انہوں نے کہا کہ را پہ اگر زیر ہو تو را کو باریک پڑھنا ہے، یا را ساکن ہو اس سے پچھلے حرف پہ زیر ہو تو بھی باریک پڑھنا ہے، لیکن اس صورت کے لیے انہوں نے کہا کہ 3 شرائط ہیں، اور ان 3 شرائط میں ایک شرط یہ تھی کہ اس پچھلے والے حرف کا جو کسرہ ہے وہ کسرہ اصلی ہو، عارضی نہ ہو۔ تو مثال انہوں نے دیا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک۔ تو ایک یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا، اس نے سوال پوچھا قاری صاحب سے کہ قاری صاحب کسرہ عارضی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تو قاری صاحب نے فرمایا کہ کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، جواب یہی تھا۔ اب اس لڑکے نے بڑے مزاح کا خیز انداز میں ان سے دوسرا سوال پوچھا کہ قاری صاحب کس وقت نہیں ہوتا؟ صبح طلوع آفتاب کے وقت نہیں ہوتا، دن 11 بجے نہیں ہوتا، عصر کے ٹائم نہیں ہوتا، کوئی وقت بتا دیں آپ جس میں نہیں ہوتا، اور وہ وقت بھی بتا دیں جس میں ہوتا ہے۔ تو ان کے اس انداز سے قاری صاحب کافی افسردہ ہوئے، لیکن اس سے آگے کا جواب ان کو نہیں پتا تھا کیونکہ اس کا تعلق ہے علم الصرف کے ساتھ۔ تو میں نے قاری صاحب سے کہا کہ قاری صاحب اجازت ہو تو میں اس کا جواب دے دوں؟ انہوں نے کہا اب دے دیں۔ تو اس لڑکے کو میں نے کہا کہ بھائی صاحب حرکت جو ہے نا یہ تابع ہوتا ہے حرف کا، اگر حرف ہوگا تو حرکت ہوگی، حرف نہیں ہوگا تو حرکت نہیں ہوگی۔ تو اس مثال میں جب یہ الف حمزہ ارجعی میں جو حمزہ ہے یہ حمزہ ہوگا تو اس کی حرکت ہوگی زیر، لیکن کچھ حالات ایسے ہیں، کچھ اوقات ایسے ہیں کہ اس وقت یہ حمزہ ہی گر جاتا ہے تو حرف بھی ساتھ چلی جاتی ہے یہ حرکت اس کی۔ تو اس نے مجھے کہا کہ کون سے وقت میں نے کہا کہ حمزہ وصلی ہے، جب درمیان میں آ جائے نا تو یہ گر جاتا ہے، ابتدا میں ہو تو یہ ہوتا ہے قائم رہتا ہے، لیکن درمیان میں اگر آ جائے تو یہ گر جاتا ہے۔ اب اگر آپ وقف کو ختم کر دیں اور آپ کہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک، تو ترجعی میں حمزہ چلا جائے گا، حمزہ وصلیہ ہے یہ اس کا قانون ہے۔ تو اس نے مجھے پھر پوچھا کہ میں کیسے پتہ لگاؤں گا کہ قرآن کریم میں تو ہزاروں حمزے ہیں، کون سا حمزہ اصلی ہے، کون سا قطعی ہے، کون سا وصلی ہے، کون سا قطعی ہے؟ تو میں نے کہا میرے ساتھ داخلہ لے لیں مدرسے میں، آ جائے میں آپ کو داخلہ دلا دیتا ہوں، اور آپ 8 سالہ درس نظامی پڑھیں تو آپ کو بالکل پتہ چل جائے گا کہ کون سا حمزہ وصلی اور کون سا قطعی۔ تو میرا یہ جواب سن کے بھائیو قاری صاحب بڑے خوش ہوئے، مجھے انہوں نے دعائیں دی، اور ان کی ان دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آج میں یہاں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں۔ تو بہرحال یہ صفات لازمہ اور عارضہ پہلی تقسیم تھی، اور لازمہ کی پھر 2 قسمیں تھی، متضادہ اور غیر متضادہ۔ یہ تو تعریفیں ہیں، اس تفصیل کو مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے، لیکن علم تجوید کے اساتذہ نے کچھ اور طریقوں سے بھی ان کا فرق بتایا ہے، صفات لازمہ اور عارضہ کا، اور ان میں پہلا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے ان دونوں کے درمیان میں فرق کا، کہ انہوں نے فرمایا کہ جو صفات لازمہ کو آپ غلط پڑھتے ہیں نا، چھوڑ دیتے ہیں صفات لازمہ کو، اس سے جو غلط پڑھا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے لحنی جلی، اور لحنی جلی کا حکم یا تعریف پہلے پڑھ چکے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ اور جو صفات عارضہ ہیں وہ صفات اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں، غلطی کر دیتے ہیں، تو اس غلطی کو لحن خفی کہا جاتا ہے، اور وہ لحن خفی کا بھی حکم آپ جان چکے ہیں، یعنی وہ معمولی غلطی ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک فرق ہے۔ دوسرا فرق یہ بتایا گیا ہے کہ جو صفات لازمہ ہے نا بھائیو، اس کے لیے کوئی سبب نہیں ہوتا۔ اب شدت ایک صفت ہے تو اس شدت کے لیے وجہ کوئی نہیں ہے، جن حروف میں یہ شدت کی صفت پائی جاتی ہے اس میں ہمیشہ پائی جاتی ہے۔ اور
جو صفات عارضہ ہیں اس کے لیے کوئی سبب ہوتا ہے. مثال کے طور پہ یہی جو را کی ابھی بات چل رہی تھی، تو اس را کی صفت تفخیم بھی ہے، ترقیق بھی ہے، یعنی اس کو موٹا پڑھنا یہ بھی اس کی ایک صفت ہے، اس کو باریک پڑھنا یہ بھی اس کی ایک صفت ہے. را وہی ہے لیکن اگر اس پہ زبر یا پیش ہو تو پر پڑھنا ہے، زیر ہو تو باریک پڑھنا ہے، دو زبر دو پیش ہو پر پڑھنا ہے، دو زیر ہو باریک پڑھنا ہے. را ساکن ہو اگر تو پھر پچھلے حرف کو دیکھا جاتا ہے اور اس میں یہی تفصیل ہے. تو یہ زبر زیر پیش یہ سبب ہے اس را کو پر یا باریک پڑھنے کا. تو آپ نے کیا سمجھا کہ صفات لازمہ اور صفات عارضہ میں دوسرا فرق یہ ہے کہ صفات لازمہ کے لیے کوئی سبب نہیں ہوتا اور عارضہ کے لیے سبب ہوتا ہے. یہ آگے اب صفات آ رہا ہے انشاءاللہ، جب آپ نے تفصیل صفات سارے پڑھ لیے تو آپ کو ان چیزوں کی بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی اللہ کے فضل سے.